انسان کس چیز سے ڈرتا ہے؟ 2 منٹ کی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج اپنی نسلوں کو درس کے طور پر یہ بات بتانی چاہیے، اور ہو سکے تو جس طرح حفاظت کے لیے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ دیتے ہیں، حضور کے صحابی کا یہ واقعہ تعویذ کے طور پر اس کے ذہن پر باندھ دینا چاہیے، تاکہ آنے والی نسلیں سوچ لیں۔ آج دنیا ڈرتی سب سے زیادہ کس چیز سے ہے؟ پوری دنیا، جب سے دنیا بنی ہے آج تک، دنیا لوگ ڈرتے ہیں موت سے، ہے نا؟ لوگ اسپیڈ گاڑی نہیں چلانا چاہتے ہیں کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، حادثات کے شکار نہ ہو جائیں، کمزور کم پڑھے لکھے ڈاکٹر کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ کہیں غلط دوا دے دے، کہیں موت نہ آ جائے۔ دنیا ڈرتی موت سے ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضور نے صحابہ کے دلوں میں جو جذبہ اور جو محبت دیا، غور سے سنیے گا اس بات کو۔ حضور کا مقصد، منبع، مرجع سب سے بڑا یہ تھا کہ صحابہ نے مرنے کا ڈر ہی چھوڑ دیا تھا۔ موت کس چیز کو کہتے ہیں صحابہ نے اسے دل سے نکال دیا تھا۔ مرنے کو صحابہ نے زندگی سمجھ لیا تھا۔ بولیں سبحان اللہ۔ 2 واقعہ سنیے گا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بیقی نے بھی اور سیرت ابن حشام میں بھی یہ کتاب ہے۔ یہ واقعہ غور سے سنیے گا اس بات کو۔ ایک صحابی ہیں، 3 دن قبل پہلے ایمان لائے۔ کتنے دن پہلے؟ 3 دن پہلے ایمان لائے۔ جیسے رسول کی، انبیاء کی کیٹیگری ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح صحابہ کی بھی کیٹیگری ہے کہ صحابہ کا کیا مرتبہ، کوئی عشرہ مبشرہ میں ہے، کوئی قرون اولیٰ میں ہے، کوئی اولین میں ہے، کوئی آخرین میں ہے۔ تو صحابہ کی بھی ایک جماعت ہے۔ تو ایک جو 3 دن پہلے ایمان لائے، حضور گفتگو کر رہے تھے، وہ صحابی کھجور کھا رہے تھے۔ اسد بھائی نعت پڑھے، کوئی بات کرتا رہے، میں نعت پڑھوں، کوئی بات کرتا رہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں حضور کی بات بتا رہا ہوں اور حضور خطاب کر رہے ہیں صحابہ سے حالت جنگ میں۔ جنگ کے موقع پر حضور جہاد کی فضیلت بتا رہے ہیں اور ایک صحابی کھجور کھا رہے ہیں، مگر وہ تو جانے عالمین ہیں۔ جہاد بات کرتے کرتے حضور نے ایک بات رکھی، قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا اور خلاصہ یہ تھا کہ انسان، یعنی جو صحابی بیٹھے ہوئے، تمہارے اور جنت کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ تلوار لگی گردن پر شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے بغیر حساب کے۔ وہی صحابی جو کھجور کھا رہے تھے فوراً کان کو حضور کی طرف متوجہ کیا، کہا یا رسول اللہ کیا فرمایا آپ نے؟ میرے اور جنت کے درمیان میں صرف اتنا فاصلہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا نعم۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نعم، ہاں ہاں۔ 3 دن پہلے ایمان لائے تھے، کہا ہاں۔ فوراً تلوار اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور جنگ میں چلے گئے، فوراً جنگ میں چلے گئے۔ اور جیسے ہی، چونکہ ماہر تھے نہیں جنگ کے حربے سے، جو مجاہدوں کا تیور ہوتا انداز، گئے، ایک دو کیا ہوا، فوراً شہادت تیر لگا، تلوار ہاتھ پر، تیر گردن پر لگا، حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ آخری وقت ہے، کیا میں جنتی ہو گیا؟ حضور نے فرمایا بلا ہاں، میں نے کہہ دیا ہے تو جنتی ہے تو جنتی ہے۔ مسکراتے ہوئے حضور کے نام پر جان دے دیے۔ مطلب موت کس چیز کا حضور نے ڈر ہی نکال دیا تھا۔ اچھا دنیا ایک چیز سے اور ڈرتی ہے کہ میرے پیچھے میری ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری، بچے کی ذمہ داری، نسل کی ذمہ داری۔ ایک صحابی کا نام یاد کر لیجئے، ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جلسے کا مقصد، جلسے کا مدعا اور ہندوستان کے حالات۔ ایک بات سنیے گا، ہو سکے تو اپنے دوستوں کو بتائیے گا، ایک بات سنیے، صحابی کا نام حضرت حبیب ابن زید ہے۔ کیا نام ہے؟ حبیب ابن زید، یاد کیجئے گا، صحابی کا نام حضرت حبیب ابن زید ہے۔ مدارج النبوت میں اس حدیث کو علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی نے لکھا ہے۔ سنیے گا، حضرت حبیب ابن زید، ان کی اولاد 11 اولاد تھی۔ کتنی اولاد؟ 11 اولاد۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ 11 اولاد۔ جب مسیلمہ کذاب نے حضور کو خط لکھا، مسیلمہ نام تھا، کذاب اب تک نہیں تھا، سنیے کذاب کب بنا ہوا۔ مسیلمہ نے حضور کو خط لکھا، یعنی اس نے نبوت کا اعلان کرنا چاہا، حضور نے اس سے اعلان جنگ کرنا چاہا، اس نے خط لکھا حضور کو، 2 شرط ہے محمد ابن عبداللہ، غور سے سنیے گا، 2 شرط ہے۔ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ یا تو آپ یہ کہیں کہ آدھا عرب آپ کا ہے آدھا میرا ہے، پہلی شرط یہ تھی، تب جنگ نہیں ہوگی، آدھا عرب آپ کا آدھا میرا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آپ یہ لکھ کر کے دے دیں کہ آپ کے بعد میں نبی بنوں گا، تب جنگ نہیں ہوگی۔ جیسے حضور نے معاذ اللہ خط پڑھا، حضور نے خط لکھا،
انت کذاب انت کذاب، پورے خط کا مفہوم یہی تھا کہ کذاب ہے تو کذاب ہے تو کذاب ہے۔ یہ خط دکھایا حضور نے۔ اب مسیلمہ چھوٹا بادشاہ نہیں تھا، ایک بات آپ کو بتا دوں، مسیلمہ کے قبیلے کے اندر میں 72 قبیلے آتے تھے۔ بڑا بادشاہ تھا مسیلمہ، بہت بڑا بادشاہ تھا اس وقت کا۔ حضور نے کہا اپنے صحابی کو دے کر کے، غور سے سنیے گا اس بات کو جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ حضور نے خط دکھایا، فرمایا یہ مسیلمہ کے پاس کون لے کر کے جائے گا؟ تمام صحابہ کے بیچ سے سب سے کمزور پتلے دبلے صحابی حضرت حبیب ابن زید کھڑے ہوئے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ حضور نے کہا تم بیٹھو۔ پھر حضور نے اعلان کیا کون لے کے جائے گا؟ پھر سب سے پہلے حضرت حبیب ابن زید کھڑے ہو گئے۔ 3 دفعہ حضور نے کہا، تینوں دفعہ حضرت حبیب ابن زید کھڑے ہوئے۔ فرمایا میں جاؤں گا یا رسول اللہ۔ حضور نے خط دیا، کہا جاؤ۔ جیسے گئے، دیکھا کہ مسیلمہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور دربار کے اب شروع سے لے کر کے آخر تک چاروں طرف اس کی فوج ہے۔ حضرت حبیب ابن زید داخل ہوتے ہیں، انداز دیکھیے گا، حضرت حبیب ابن زید داخل ہوتے ہیں، ایک طرف داہنی تلوار کو نکالتے ہیں، مارتے ہیں بیچ میں دربار کے ایک طرف، وہ تلوار وہیں پہ رک جاتی ہے۔ دوسری طرف سے نکالتے ہیں تلوار کو، پھر مارتے ہیں دوسری طرف، دونوں تلوار کھڑی ہے، بیچ میں حضرت حبیب ابن زید ہے۔ مسیلمہ سے حضرت حبیب ابن زید نے کہا پہچانے میں کون ہوں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا سننا چاہتے ہیں، کیا سنتے ہیں آپ؟ دونوں تلوار کو مار کر کے دربار میں مسیلمہ سے پوچھا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ مسیلمہ نے کہا ہاں میں پہچان گیا، تو محمد کا غلام ہے۔ کہا میں پہچان گیا تو محمد کا غلام ہے۔ حضرت حبیب ابن زید نے کہا یہ کیسے؟ کہا میرا دربار، میں بادشاہ، فوجی میرے، اس کے سامنے جرأت یہ صرف محمد کا غلام کر سکتا ہے۔ پھر ایک بات یاد کیجئے گا، 11 اولاد تھی حضرت حبیب ابن زید سے۔ مسیلمہ نے کہا کیوں آیا ہے؟ کہا میں اپنے نبی کا خط لے کے آیا ہوں، محمد الرسول اللہ۔ خط کا اول تھا الحمدللہ رب العالمین، یہ اول خط میں لکھا تھا۔ اس کے بعد تھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت حبیب ابن زید نے خط کا مفہوم پڑھایا، کہا سن یہ تیرا دربار، تو بادشاہ، میرے پیغمبر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ مسیلمہ نے کہا کیا کہا میں جھوٹا ہوں؟ کہا ہاں۔ کہا محمد کون ہے؟ کہا محمد سچے ہیں، محمد سچے ہیں۔ اب وہ اپنے دربار سے اٹھ کر کے آیا، اپنی تلوار نکالا، حضرت حبیب ابن زید کا داہنا ہاتھ کاٹا۔ پوچھا میں کون ہوں؟ کہا تو جھوٹا ہے۔ داہنا ہاتھ کٹ چکا ہے۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا تو جھوٹا ہے۔ کہا محمد کون ہے؟ کہا سچے ہیں۔ پھر بائیں ہاتھ کاٹا، فرمایا پھر کہا کہ میں کون ہوں؟ کہا تو جھوٹا ہے۔ کہا محمد کون ہے؟ کہا سچے ہیں۔ داہنا ہاتھ، بایاں ہاتھ کٹ چکا، داہنے پیر کاٹا۔ پھر پوچھا میں کون ہوں؟ کہا تو جھوٹا ہے۔ پھر داہنا پیر کاٹا، بایاں پیر کاٹا۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا تو جھوٹا ہے۔ کہا محمد کون ہے؟ کہا سچے ہیں۔ پھر داہنا کان کاٹا، بایاں کان کاٹا۔ آنکھ پر جب تلوار رکھا، آنکھ پر، اس کے بعد کہا بتا میں کون ہوں؟ کہا سن میرے نبی نے کہہ دیا ہے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے تو قیامت تک کے لیے جھوٹا ہے۔ تو صرف جھوٹا نہیں بلکہ تیرا نام مسیلمہ کذاب پڑ گیا ہے آج سے۔ اتنا کہا دونوں آنکھیں نکال دی، حضرت حبیب ابن زید شہید ہو گئے۔ حضور کی بارگاہ میں خبر پہنچی، حضور نے 11 اولادوں کو بلایا، حضرت حبیب ابن زید کے پوچھا کہ تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حبیب ابن زید کے بچوں نے کہا تھا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں کائنات کا ہر غم ہلکا ہے۔ یہ صحابہ نے دستور دیا تھا، یہی امام عشق و محبت نے پیغام دیا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ۔ جب باپ نے یہ درس دیا تو بیٹے نے بھی وہی پیرایا اپنایا کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ زندگی کا مقصد حضور کی غلامی ہے، زندگی کا مرجع حضور کی غلامی ہے، زندگی کا محور حضور کی غلامی ہے۔ اگر حضور نہیں ہے تو پھر ہم کچھ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو۔ آج یہ محبتوں کے ساتھ نعت کا وہ شعر سنیے، انشاءاللہ اس کے بعد ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بس یہ چاہیے اپنی نسلوں کو حضور کی بات بتائیے گا۔ جلسہ بدل چکا ہے آپ کے علاقے میں، میں سال میں کم سے کم 30 یا 40 بار آتا ہوں، یہ آپ جانتے ہیں،
لیکن جلسے الگ ہو چکے ہیں. اب جلسے میں کہانی، چٹکلا، ہنسی مذاق، جھوٹی بات، جھوٹی روایات، جھوٹی تاریخ، کرامات بنا کر کے یہ سب پیش کیا جا رہا ہے. غوث پاک کی شان ہم نہیں بڑھا سکتے ہیں. غوث پاک کے لیے اتنا کافی ہے کہ عہد طفلی میں ہیں، بچپنے کے عالم میں ہے غوث پاک، مدرسہ میں زیر تعلیم ہے. کعبہ غوث پاک کے طواف کرتا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. غوث کی شان کو ہم اور آپ نے یہ دنیا جلسہ میں حضور کی بات سنیے، سیلیکٹڈ لوگوں کو بلائیے، نعت سنیے، نعت کے انداز پر سنیے. یہ جلسے کا مقصد ہونا، ورنہ لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں آپ کے. یہ بچے اتنی محبت کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے جلسے کا؟ اگر حضور ہمارے دل میں نہ رہے تو پھر فائدہ کیا ہے جلسے کا؟